بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف جا رہے تھے کہ صحرا میں آپ نے ایک مردہ سانپ دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زمین کھودنے کا اوزار لاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گڑھا کھود کر اس سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ یکا یک آواز آئی، خدا کی رحمت ہو تجھ پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اے سرخ، تو صحرا میں مرے گا اور میری امت کا ایک بہتر آدمی تجھ کو دفن کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو کون شخص ہے؟ خدا تجھ پر رحم کرے۔ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں اور یہ سانپ سرق ہے۔ سرقی ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اس کے اور تیرے سوا اب کوئی نہیں رہا تھا۔ کتاب روحانی تسخیر شدہ میں آیا ہے کہ بلوچستان میں جنوں کو انسانوں کی طرح لیکن پستہ قد اور چھوٹے بدن کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا بدن زعفرانی بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سوراخ سیدھے، عمودی اور پاؤں چار پائیوں کی طرح سم دار ہوتے ہیں۔ بہت حد تک انسان سے مشابہت رکھنے والی یہ مخلوق ہر جگہ پائی جاتی ہے، لیکن آدمی رات میں ان کی سرگرمیاں عروج پہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی شادیوں کے اجتماع یا اپنے دیگر اجتماع حمام، تہخانوں، کھنڈرات، قبرستان، غاروں، تالاب وغیرہ میں برپا کرتے ہیں۔ البتہ صحراؤں، کنووں، خصوصاً اندھے کنووں اور درختوں کے نیچے بھی پائے جاتے ہیں اور راتوں کو مختلف گھروں میں کھیل تماشے اور گھومنے پھرنے میں مشغول رہتے ہیں اور اکثر سوئے ہوئے افراد کی چار پائیوں کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں۔ جن اچھے اور برے ہو سکتے ہیں، لیکن بلوچستان میں اکثر جن مردم آزاد اور اذیت پسند ہیں۔ نجاسات گرانا یا زمین پہ پانی کے چھینٹے ڈالنا جنوں کے بچوں کو کچل ڈالنے سے ممکن ہے کہ ان کے والدین جواباً انتقامی کارروائی کریں۔ مجموعی طور پر جن ایک ڈرپوک مخلوق ہے۔ سیر گاہوں، خانگاہوں، درویشوں کے ڈھیروں اور قہوہ خانوں میں پڑے ہوئے اوزاروں اور اسلحہ سے ڈرتے ہیں اور گھروں میں رکھی ہوئی تلواریں، چاقو یا لوہے کے اوزار انہیں بھگا دینے کا سبب بنتے ہیں۔ قدیم زمانے کے شعراء و ادباء کو تخلیقی آثار کی ندرت میں ارواح سعید کی صورت میں الہامی امداد بھی فراہم کرتے رہے ہیں۔ قبل از اسلام بعض شعرائے عرب ایسے جن رکھتے تھے کہ عرفانی اور عشق کے لمحات فرمت میں ان شعراء کو الہام بخشتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رلحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے جنوں کا نوحہ نہیں سنا، صرف ایک رات ان کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ ایک خاتون نے اس طرح نوحہ پڑھا جس سے میں سمجھ گئی کہ ملعونوں نے میرے فرزند حسین کو قتل کر دیا ہے۔ اے میری آنکھوں، اشک برانی کرو کہ میرے بعد شہیدان کربلا پر کون آہو بقا کرے گا۔ اس گروہ پر آنسو بہاؤ کہ ان کی شہادت نسل بندگان سے جبار کی طرح رہبر و رہنما ہے۔ معاذ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آ کر بیان کیا کہ میں نے جنگل میں دو بگولے آپس میں لڑتے دیکھے۔ کچھ دیر بعد وہ جدا ہو گئے۔ میں ان کے لڑنے کی جگہ گیا۔ اس مقام پر دو سانپ مرے ہوئے نظر آئے۔ ایک سانپ میں سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر ان دونوں سانپوں کو الٹے پلٹنے لگا۔ ان میں سے ایک سانپ بہت پتلا زرد رنگ کا تھا۔ مشک کی نئی خوشبو اسی سانپ میں سے آ رہی تھی۔ میں نے اس سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں چل دیا۔ راستے میں آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تو نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ دو سانپ ان جنات میں سے تھے جو نبی شعبان علیہ السلام اور بنی قیس میں سے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ جس سانپ کو تم نے کفن دے کر دفن کیا تھا وہ شہید تھا اور ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وحی سنی تھی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔